إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم فإن خير الأمور عوازمها وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم احشروا الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله فاهدوهم إلى صراط الجحيم وقفوهم إنهم مسؤولون. محترم حضرات، بزرگوں، دوستوں، عزیزوں، پردہ نشین خواتین، ماں اور بہنوں، چھوٹے بچوں، تمام تعریفیں صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جو ہم تمام کا خالق ہے، مالک ہے. اور درود و سلام ہو پیارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کے آل بیت پر، صحابہ پر، تابعین پر، تبع تابعین پر، اور قیامت تک اس سچے عقیدے پر عمل کرنے والوں پر اور اس سچے عقیدے کی تشہیر کرنے والوں پر، لوگوں میں پھیلانے والوں پر اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اور برکتیں نازل ہوں. بزرگوں، دوستوں، عزیزوں، اللہ تعالیٰ کی تعریف ہوتی ہے کہ وہ اللہ جس نے، ہم کچھ بھی نہیں تھے، اللہ نے انسان بنا کر پیدا کیا. کمزور تھے تو اللہ تعالیٰ نے طاقت دی، اور جاہل تھے تو اللہ تعالیٰ نے علم والا بنایا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت ساری نعمتوں سے ہمیں نوازا. میں نے آج کے اس خطبے میں سورۃ الصافات کی 2 آیتیں میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے احشروا الذین ظلموا. اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں کہ جمع کرو، اکٹھا کرو ظالموں کو اور ان کے ہمراہیوں کو، جو لوگ ظالموں کے ساتھ تھے، اور ان تمام چیزوں کو جو اللہ کے علاوہ جن کی یہ پوجا پرستش کرتے تھے، ان تمام کو اکجا کرو، اکٹھا کرو، جمع کرو. من دون اللہ، اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر جن جن کی یہ پوجا کرتے تھے ان تمام کو ایک جگہ جمع کرو. فاہدوہم الی صراط الجحیم. جمع کرنے کے بعد ان کو جہنم کا راستہ بتلا دو، ان کو جہنم کا راستہ بتلا دو. وقفوہم، اب ان کو ٹھہرا کرو. انہم مسئولون، ان سے بہت سارے ضروری سوالات کرنے، ان سے کہا جا رہا ہے. وقفوہم، اللہ کے فرشتوں کو حکم ہو رہا ہے ان کو ٹھہرا کرو، اور ان ٹھہرائے جانے والوں میں سے آپ ہوں گے، میں ہوں گا. انہم مسئولون، ان لوگوں سے سوال و جواب کیے جانے والے. دوستو، عزیزو، پردہ نشین خواتین، ماں اور بہنوں، آج جمعے کا یہ خطبہ میں نے چاہا کہ میں اپنے آپ میں، آپ اپنے آپ سے پوچھیں کہ میں نے اللہ کے دین کی کیا خدمت کی، اللہ تعالیٰ کی دین کی کیا خدمت کی. اس لیے اس کی صفائی کرنی ہوتی ہے کہ بہت سارے لوگوں کے خیالوں میں بات ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی دین کی خدمت ایک مخصوص طبقے، مخصوص افراد، مخصوص لوگوں کے ذمے ہے. ورنہ عام جو آدمی ہمارے ساتھ ہیں، چاہے وہ کالج اور اسکول کے بچے ہوں، یا کوئی کاروباری آدمی ہو، یا تاجر آدمی ہو، یا دوسرے کسی میدان سے متعلق ہوں، ان پر دین کی کوئی ذمہ داری عائد نہیں ہوتی. کیا یہ واقعہ صحیح ہے؟ کہا کہ نہیں. سارے کے سارے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مثالیں دے دے کر سمجھائی. اللہ کی رحمتیں اور برکتیں نازل ہو پیارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کمثل قوم رکبوا السفینہ، ارے ہم تمام لوگوں کی مثال ان لوگوں کی ہے جو ایک کشتی میں سوار ہوتے ہیں. ایک بڑا سا شپ ہے، اس میں سوار ہوتے ہیں، اور انہوں نے آپس میں یہ کیا کہ چلو کچھ لوگ نیچے درجے میں رہیں گے، کچھ لوگ اوپر درجے میں رہیں گے. اس شپ میں 2 فلور تھے، کہا کہ کچھ نیچے اور کچھ اوپر.
اب نیچے والے کہتے ہیں کہ بار بار ہم اوپر جائیں گے پانی لینے تو اوپر لوگوں کو تکلیف ہوگا، تو ایسا کرتے ہیں کہ ہمارے سمندر نیچے پانی ہے تو کشتی میں چھوٹا سا سوراخ کر لیتے ہیں اور کشتی میں پانی آئے گا، ہم پانی ایسے استعمال کر لیں گے۔ اگر اوپر والے ان کو نہ روکیں تو ساری کشتی ڈوب جائے گی۔ دین کی جو کشتی ہے، دین جو اس طرح قسم پرسی کا جو شکار ہے، اس کو بچانے کی ذمہ داری جہاں علماء پر عائد ہوتی ہے، عقل مند طبقے پر عائد ہوتی ہے، عام انسان پر بھی عائد ہوتی ہے، ایک عام آدمی پر بھی ایک ذمہ داری بنتی ہے۔ آپ نے اللہ تعالیٰ کے دین کی کیا خدمت کی؟ میں نے اللہ تعالیٰ کے دین کی کیا خدمت کی؟ اسی بات کا جائزہ 20 منٹ کے عرصے میں ہم لیں گے۔ انشاءاللہ کچھ باتیں رہ جائیں گی تو کبھی ہم اس کا خلاصہ پیش کریں گے۔ سب سے پہلے ہم چلتے ہیں حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ حدیث جس کو ابو داؤد نے روایت کیا اور حدیث صحیح ہے۔ کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یاتی علی الناس زمان، کہا تداعی علیکم الامم کما تداعی الاکلۃ علی قصعتها، کہا کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ سارے دنیا کے لوگ تم پر ٹوٹ پڑیں گے۔ دوستو بہت ساری تفسیر، آج جو لوگ اخبارات پڑھتے ہیں، اخبارات کا جائزہ لیتے ہیں، وہ جانتے ہیں کہ مسلمان کن حالات سے گزر رہے ہیں، چاہے وہ ریل میں سفر کر رہا ہو داڑھی والا مسلمان، یا کہیں پارک میں گھومنے نکلا ہو مدرسے کے 3 طلبہ، دلی کا واقعہ، یا کہیں ریل میں سفر کر رہے ہوں، یا عید کے موقع پر اپنے گھر میں کہیں گوشت رکھا ہو، کسی مسلمان کو امان نہیں، کوئی مسلمان قطرے سے خالی نہیں ہے۔ بالکل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی بات کہی تداعی علیکم الامم، ساری امتیں تم پر ٹوٹ پڑیں گی کما تداعی الاکلۃ علی قصعتها، جیسے کھانے کے برتن پر بھوکے لوگ ٹوٹ پڑتے ہیں کہ ہم جلد کھائیں، کتنا کھائیں، پیٹ بھر کھائیں، کما تداعی الاکلۃ علی قصعتها۔ فقال قائل، ایک سننے والے صحابی نے کہا امن قلت نحن یومئذ یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا اس وجہ سے ہوگا کہ اس دن ہماری تعداد تھوڑی کم ہو جائے گی، ہم تعداد میں کم ہو جائیں گے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بل انتم یومئذ کثیر، ارے کیسی باتیں کرتے ہو، اس دن تم بہت زیادہ تعداد میں ہوگے، دنیا کی ساری طاقتیں، دنیا کی ساری معدنیات، دنیا کی ساری دولت کے خزانے مسلمانوں کے ہاتھ میں، اور 50 سے زائد ممالک مسلمانوں کے ہاتھ میں، بالکل اللہ کے نبی نے جیسے کہا ویسی کہا کہ بل انتم یومئذ کثیر ولکنکم غثاء کغثاء السیل، لیکن تمہاری حیثیت ایسے ہوگی جیسے جھاگ پانی پر جو برف جم جاتا ہے، جس کی کوئی حقیقت نہیں، جب جو چاہے اس کمیونٹی کے خلاف بول لے، جب جو چاہے اس کے خون سے ہولی کھیل لے، جب جو چاہے ان کی عورتوں کی عزت سے کھیل لے، لیکن کوئی پکڑنے والا نہیں، کوئی پابندیاں نہیں۔ وَلَكِنَّكُمْ غُثَاءٌ كَغُثَاءِ السَّيْلِ، اس کے لیے کوئی ضمانت نہیں، کوئی قانون نہیں، کوئی ملک کا قانون نہیں، کوئی سے قانون اس کو امن دے نہیں سکتا، اس لیے کہ مسلمان ہے۔ وَلَكِنَّكُمْ غُثَاءٌ كَغُثَاءِ السَّيْلِ، پھر کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آگے چل کر بتاتے ہیں وَلَيَقْذِفَنَّ اللَّهُ وَلَيَنزِعَنَّ اللَّهُ مِنْ قُلُوبِ عَدُوِّكُمْ الْمَهَابَةَ مِنْكُمْ، کہا کہ اللہ تبارک و تعالی دشمنوں کے دلوں سے تمہارا ڈر نکال دے گا، تمہاری شخصیت، تمہارا ڈر، تمہارا رعب تمہارے دشمنوں کے دلوں میں نہیں ہوگا، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوگا۔ جب ہم نے اپنی زندگیوں سے دین کو نکالا، صحیح عقیدے کو نکالا، صوفیت میں کھو گئے، لوگوں کے پیر چاٹنے میں رہ گئے، لوگوں اور اللہ تعالیٰ پر بھروسہ نکالا، اپنے ہاتھوں میں تعویذیں باندھ لی، گلوں میں ہار باندھ لیے، اللہ تعالیٰ کے بھروسے کو نکالا، اللہ پر توکل کو نکالا، تو اللہ تعالیٰ نے تمہارے خوف کو دشمنوں کے دلوں سے نکالا۔ وَلَيَنزَعَنَّ اللَّهُ فِي قُلُوبِكُمْ فِي قُلُوبِ الْمَهَابَةَ مِنْكُمْ، اور کیا کرے گا؟ وَلَيَقْذِفَنَّ اللَّهُ فِي قُلُوبِكُمُ الْوَهْنَ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے دلوں میں وہن ڈال دے گا۔ وہن، پوچھنے والے نے پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ وہن کیا ہوتا ہے؟ کہا 2 باتوں میں میرے نبی نے الفاظ میں خلاصہ کر دیا، کہا حب الدنیا وکراہیت الموت، حب الدنیا وکراہیت الموت،
دنیا کی محبت تمہارے دلوں میں بس جائے گی اور موت سے تمہیں ڈر لگے گا. موت سے تمہیں ڈر لگے گا. دنیا کی محبت تمہارے دلوں میں بسا لو گے اور یہ حالت ہوگی کہ تمہاری اس سرزمین پر یہ حالت ہوگی. دوستو عزیزو، پردہ نشین خواتین ماں اور بہنوں، یہ تھی حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ کی عنہ کی حدیث جو ہم نے آپ کو سنائی. یہ حالات ہیں، اور جیسے کچھ مسلمانوں کے حالات ہیں، ساری دنیا کا استقصاء کر لیجیے. خود اس ملک کی ہم بات نہیں کرتے ہیں، دنیا کے کونے کونے میں جو مسلمانوں کے حالات ہیں، جن حالات سے گزر رہے ہیں، ایسا نہیں لگتا کہ یہ امت جس کو قرآن نے کہا کنتم خیر امت، کنتم خیر امہ، تم بہترین امت ہو، کہ آپ کو لگتا ہے کہ بہترین امت کی یہ حالت بنی. اللہ نے جسے بہترین امت کہا، اور کبھی امت العدل والوسط کہا کہ تم وہ امت ہو جو وسط یعنی درمیانی، یعنی ہر معاملے میں اچھا ہونے والی اور ہر معاملے میں اچھا اختیار کرنے والی. جس امت کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تعریف کی، اس امت کی آج کے زمانے کی حالت آپ سے مخفی نہیں ہے. میں تفصیل میں جانا نہیں چاہتا. ہر صاحب شعور، ہر حساس دل رکھنے والا آدمی جس کا دل مسلمانوں کی قسمہ پرسی پر روتا ہے، مسلمانوں کی کمزور حالتوں پر روتا ہے، اور کہیں مسلمانوں کے تعلق سے کچھ سنتا ہے تو اس کا دل درد محسوس کرتا ہے. یقیناً وہ غیرت مند مسلمان ہیں، حالات سے واقف ہے. اور ایک بات ہمیں سمجھنا چاہیں، ایک طرف مسلمانوں کی حالت اور دوسری طرف ایک امانت جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہمارے حوالے کی ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کہا اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ. کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جگہ جگہ حدیثوں میں اس کی وضاحت کر دی. کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس لا تزول قدم ابن آدم، جب آپ اور ہم جائیں گے اللہ تعالیٰ کے پاس ٹھہریں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری نوجوانی کے بارے میں پوچھیں گے، ہمارے اوقات کے بارے میں پوچھیں گے، ہماری چیزوں کے بارے میں پوچھیں گے، کیسے نوجوانی گزری، کہاں اوقات گزرے. سارے سوالوں کا جواب جب تک نہیں دے گا جنت میں داخلہ نہیں ہوگا. یہ جوانی اس عمر کے لیے ہے، اس جسم کے لیے ہے جو فنا ہو جائے گی، جسے قبر کی کیڑے کھا لیں گے. لیکن اس جوانی کے بارے میں پوچھا جائے گا تو یہ دین کی امانت تمہارے اور میرے حوالے ہوئی، کیا اس دین کی امانت کے تعلق سے اللہ نہیں پوچھیں گے؟ اس دین کی آپ نے اور میں نے کیا خدمت کی؟ اور یہ ہم آپ کو بتائیں گے کہ آپ کیسے خدمت کر سکتے ہیں، آپ خادم دین کیسے بن سکتے ہیں، وہ کیا کیا میدان ہیں، وہ کیا کیا مشروعات ہیں جو آپ اللہ کے دین کی خدمت کر سکتے ہیں. ایک لمبی داستان ہے اور بہت سارے مسائل ہیں. اللہ تعالیٰ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی لمبی تفصیل سے آپ کو بتا دی ہے آپ کیسے خادم دین متین بن سکتے ہیں. دوستو عزیزو، پردہ نشین خواتین ماں اور بہنوں، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے سورۃ یوسف آیت نمبر 108 جس میں کہا قُلْ هَٰذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَىٰ بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي وَسُبْحَانَ اللَّهِ قُلْ هَٰذِهِ سَبِيلِي. یہ دین کی امانت تمہارے حوالے ہو رہی ہے، اور کہو کہ یہ میرا دین کا راستہ ہے، میں اس پر جا رہا ہوں اور تم اس پر گامزن رہو، جمے رہو اور لوگوں کو اپنے ساتھ لیتے چلو. اسی طرح کہا کہ کچھ لوگ تھے جنہوں نے دین کی خدمت کی. ہمارے اسلاف میں بہت سارے ایسے تھے جنہوں نے دین کی خدمت کی. جب بھی اللہ کے رسول، میں نے جو آیت آپ کے سامنے تلاوت کی سورۃ الصافات کی آیت وَقِفُوهُمْ إِنَّهُمْ مَسْئُولُونَ، ان کو ٹھہرا کرو، ان سے سوال و جواب ہونے والا ہے. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ آیت پڑھی، بار بار دہراتے رہے، بار بار دہراتے رہے، رات کا بڑا حصہ اس آیت کے دہرانے میں گزار دیا. نماز میں ٹھہرے ہیں اور وقفوہم انہم مسئولون کی تلاوت کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ کے پاس جواب دینے کا ڈر، جواب دہی کا ڈر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں یہ ہے. اللہ تعالیٰ مجھے پکڑ لے. وہ عمر جس کے رعب اور دبدبے سے اور جس کے دور خلافت میں روم اور فارس کی دو بڑی سلطنتیں شکست کھا گئیں اور ان کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فتح کر لیا. اور وہ امیر المؤمنین، وہ خلیفۃ المسلمین جن کو شہید محراب کہا گیا،
ایسا آدمی کی حالت ہے کہ وقفوہم انہم مسئولون، اس آیت پر گزرتے ہیں تو ساری اکثر رات کا حصہ رونے میں گزار دیتے ہیں. یہ ذمہ داری کا احساس ہے. ہم بھی مسلمان ہیں، میرا انتساب بھی مسلمان کی طرف ہوتا ہے، میں بھی مسلمان ہوں، آپ بھی مسلمان ہیں. ہم مسلمان ہونے کے ناطے اسلام کی کیا خدمت کر رہے ہیں؟ آنکھ بند کر کے سوچیں کہ کس کس میدان میں ہماری خدمات چل رہی ہیں، کہاں کہاں ہم اسلام کی خدمات کر رہے ہیں. مجھے بڑا تعجب ہوا، اس سے پہلے کہ میں کچھ مثالیں آپ کے سامنے پیش کروں، ان میں سے کہا کہ ایک بات تھی جو ہم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مثال پیش کی. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک پیاری حدیث کہ دین کی خدمت کرنے والوں کے تعلق سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں کتنا پیار ہوتا تھا، کتنی محبت ہوتی تھی. خادم دین اگر چلا جاتا، اگر ان کو وہ کھو دیتے تو کتنا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم افسوس کرتے تھے. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے خالو حضرت حرام بن ملحان، حضرت حرام، ان کا واقعہ بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ کچھ لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آ کر کہا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے لوگ مسلمان ہوئے ہیں، ہم کو بہت سارے کچھ قاری لوگ چاہیے، ہمارے گاؤں میں لوگوں کو پڑھانے کے لیے کچھ قاری لوگ چاہیے. قاری سارے لوگ جانتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 70 قاریوں کا انتخاب کیا، اس میں حضرت حرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے. بڑے قاری، دن بھر لکڑیاں کاٹتے. قاری کا مطلب یہ نہیں تھا کہ وہ لوگ فاتحہ پر، درود پر، 40ویں پر جیتے تھے. ارے وہ تو قاری ایسے تھے، بڑے محنت کر کے لاتے تھے، لکڑیاں کاٹتے تھے، اصحاب صفہ کی خدمت کرتے تھے، ان کے لیے کھانے کا بندوبست کرتے تھے. 70 قاریوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ بھیجا. لیکن انہوں نے کیا کیا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ان قاریوں کو لے گئے اور راستے میں ان کو شہید کر دیا. انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اللہم بلغ عنا نبینا، اے اللہ ہمارے نبی کو یہ خبر پہنچا دے، ہمارے نبی کو یہ خبر پہنچا دے کہ ہم تجھ سے مل چکے ہیں اور تو ہم سے راضی ہے. اے اللہ ہمارے موت کی خبر ہمارے نبی کو پہنچا دے. 70 قاری انہوں نے دھوکے سے قتل کر دیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک مہینے تک دعائے قنوت پڑھتے رہے، دعائے قنوت پڑھتے رہے، اس قوم کے لیے بد دعا کرتے رہے اور افسوس کرتے رہے کہ میرے 70 قاری اللہ کے راستے میں شہید ہو گئے. 70 قاریوں کو دھوکے سے قتل کر دیا گیا. انہوں نے دین کی خدمت کی، ایسے اپنی جان کو اللہ کی راہ میں لٹا دیا، خون کو لٹا دیا. آپ کہیں ساری تاریخ ہماری خون سے لکھی گئی ہے. ہماری تاریخ میں، اسلامی تاریخ میں یہ بزدلی اور یہ سستی، یہ نمازوں سے سو جانا، یہ اللہ کے دین کو آسان سمجھنا، ایسی کوئی بات نہیں. ہمارے سارے دین میں تو بس خون کی داستان ہے، قربانیوں کی داستان ہے. جنہوں نے مال کی قربانی دی، وقت کی قربانی دی، جان کی قربانی دی، وہ قوم جنہوں نے جان کی قربانی دی، اب جان کی قربانی نہیں رہی، لیکن ہم وقت کی قربانی بھی تو دے نہیں سکتے. وقت کی قربانی نہیں ہم سے دینا ناممکن ہے. حرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کہا کہ پہلا تیر جب ان کو پیچھے سے لگا، انہوں نے کہا فزت برب الکعبہ، قسم خدا کی، رب کعبہ کی قسم، میں کامیاب ہو گیا، میری جان اللہ کی راہ میں شہید ہو گئی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے پیغام پہنچا دیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ہمارے سارے ساتھی اللہ تعالیٰ کو پیارے ہو چکے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کی شہادت قبول کر لی ہے اور اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہے اور میں ان لوگوں سے راضی ہوں. یہ تھے ان خادموں کی داستان جنہوں نے خدمت کی. اور آپ دیکھیں گے یہ آج اور آپ اور میں جو مسلمان ہیں، یہ شہادت اور اللہ کے راہ میں شہید ہونے والوں کا نتیجہ ہے، اور جنہوں نے خون بہایا اور تب جا کر ہم اور آپ مسلمان ہوئے. اسلام کی دولت مجھے اور آپ کو ملی. دوستو عزیزو، اسی طرح آپ دیکھیں گے کہ ایک واقعہ انہوں نے بیان کیا کہ اللہ کے راستے میں جنہوں نے کہا کہ ایک واقعہ انہوں نے بیان کیا. لوگ کہتے ہیں کہ بہت ساری چیزیں ہیں، ہم آپ کے سامنے بیان کریں گے. ایک مثال میں آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا تھا یوسف صلاح الدین ایوبی کی. یوسف صلاح الدین ایوبی کی ایک مثال ہم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے لی، اور ایک مثال 850 پر 4 سال پہلے، 850 پر 4 سال پہلے، جب بیت المقدس جو ہمارا قبلہ اول رہا،
90 पर 2 साल तक 92 ईयर्स उस मस्जिद में न तो जुमा थी न नमाज थी, न तो अल्लाह अकबर की अजानें थी। एक कसीदे लिखने वाले ने सुल्तान यूसुफ सलाहुद्दीन अय्यूबी को लिख भेजा कि तेरी वजह से सारे ईसाइयों के कनाइस औंधे मुंह पड़े हैं, सलीब टूट चुकी है, सारी मस्जिदें चमक रही हैं, लेकिन मैं अपने शर्फ के बावजूद मैं अब तक कैद में हूं। तो यूसुफ सलाहुद्दीन अय्यूबी उसको पढ़ते हैं और फिर कई मरतबा उन्होंने कोशिश की, और फिर वो मौका था कि 20 पर 7 रजब अल्लाह ताला ने बैतुल मक़दिस की फतहयाबी अता फरमाई और बैतुल मक़दिस में दाखिल हुए। और पहला जुमा जो आया 4 शाबान को, जिसे याद करते हैं कि वो शाबान की 4 तारीख थी और बैतुल मक़दिस में मिंबर लगाया गया। नूरुद्दीन जंगी का मिंबर था जो इनके उस्ताद थे। उनकी ख्वाहिश थी कि उनकी जिंदगी में बैतुल मक़दिस फतह हो, लेकिन यूसुफ सलाहुद्दीन के जिंदगी में वो फतह हुआ। मिंबर लगाया गया और किंदीलें सजाई गई और बैतुल मक़दिस को पाक किया गया और वहां से सलीब हटाए गए और वहां से खिंजीर और वो सारी गलाजतें उनकी ईसाइयों की हटाई गई और किंदीलें लगाई गई और कुरान मजीद की तिलावतें की गई। और वो मौका था कि 92 ईयर्स के बाद उस मस्जिद में अल्लाह अकबर की सदाएं बुलंद हुई। 90 पर 2 साल के बाद क्या कुर्बानियां थी, और अल्लाह ताला को यह अदाएं कितनी पसंद आई होगी कि अल्लाह ताला के घर को दोबारा आबाद किया गया। इंशाअल्लाह फिर एक बार यहूदियों की नजासत से वो जगह फिर अल्लाह ताला पाक करेगा और वो क़यामत की निशानी होगी। दोस्तों, अजीजों, पर्दा नशीन ख़वातीन, माँ और बहनों, आप मिसालें ले जाइए। आप उक़बा बिन नाफ़े को देखिए। यज़ीद बिन मुआविया के जमाने में उक़बा बिन नाफ़े फतह करते करते वहां तक चले जाते हैं, नॉर्थ वेस्टर्न अफ्रीका के उन पहाड़ों के पास जिन्हें हम बहरे अतलस कहते हैं, जिबाल अतलस की उन पहाड़ियों तक जाते हैं और फतह करते करते जाकर कहते हैं अल्लाहुम्मा। वहां घोड़े को ठहरा करके कहते हैं कि आए अल्लाह, अगर मैं जान लेता कि इन पहाड़ियों के बाद भी कोई मुल्क है, वहां भी मैं तेरे दीन का पैगाम ले जाता, वहां के लोगों को भी मैं इस्लाम पहुंचाता। आए अल्लाह, अगर मालूम हो कि इन पहाड़ों के बाद भी कोई मुल्क है, इस समंदर के बाद भी कोई मुल्क है, अगर वहां लोग बसते हैं तो मैं वहां के लोगों को इस्लाम फैलाता, वहां के लोगों को इस्लाम की दावत देता। दोस्तों, अजीजों, पर्दा नशीन ख़वातीन, माँ और बहनों, हमें चाहते हैं कि हम अपनी जिम्मेदारी का एहसास करें और अपनी जिम्मेदारी के एहसास के सिलसिले में आदमी सबसे पहले सोचे वक़िफ़ूहुम इन्नहुम मसऊलून। अल्लाह ताला मुझे इसके बारे में पूछेंगे। अल्लाह तबारक व तआला के पास मुझे अल्लाह के दीन के ताल्लुक से जवाब देना पड़ेगा। अल्लाह ताला आपसे सवाल करेंगे, मुझसे सवाल करेंगे। हाँ, मैं देखूंगा, वो हशर का आलम होगा, आप भी देखेंगे। कुछ लोग होंगे वहां, लोग अब्दुल्लाह बिन हराम, हजरत सैयद शुहदा हमजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, हजरत खब्बाब बिन अरत, हजरत खुबैब बिन आदी, ये सारे लोग होंगे अपने कटे फटे जिस्म के साथ। देखिए, उधर से सैयद शुहदा हमजा आ रहे हैं, कटा हुआ नाक, कटी हुई कान, फटा हुआ दिल लेकर आ रहे हैं। हजरत खुबैब बिन आदी हैं, खब्बाब बिन अरत हैं, फटा हुआ जिस्म। उधर बिलाल हबशी हैं, ये सारे अपनी अपनी कुर्बानियां लेकर आ रहे हैं। और उधर से देखिए माएँ और बहनें, उधर से सुमैया बिन खैयात भी आ रही हैं और वो भी अपनी शहादत का तमगा लेकर आ रही हैं। आपके दामन में कोई कुर्बानी है? मेरे दामन में कोई कुर्बानी है? हम अल्लाह ताला के सामने फख्र से कह सकें, आए अल्लाह, वो सहाबा थे, उन्होंने वो कुर्बानियां लाई, और देख अल्लाह, वो सहाबा थे, उन्होंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वजूद के साथ, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शख्सियत के साथ बदर के मैदान में, उहद के मैदान में और खंदक में ये कुर्बानियां दी। हम भी तेरे दीन की कुर्बानियां लाई। मुझे कभी सुनकर बड़ा ताज्जुब हुआ। मैंने पढ़ा एक आदमी की कहानी, अब्दुर्रहमान अस्सुमैत, कुवैत के एक आदमी हैं। 11 मिलियन आदमी उनके हाथ पर इस्लाम लाते हैं। अफ्रीका के एक आदमी के हाथ पर, जानते हैं 11 मिलियन कितने होते हैं? एक आदमी के हाथ पर। और कभी मैं सोचता हूं, आप कॉलेज के तालिब इल्म हैं, आप अपने बिजनेसमैन हैं, आप अपने ऑफिस में काम करते हैं, आप इस्लाम के मानने वाले हैं, कभी अपने बगल में बैठे हुए अपने साथी को
سویٹ کھلاتے ہو، قربانی کا گوشت کھلاتے ہو اور عید الفطر کی مٹھائی کھلاتے ہو، کبھی دین کی بات بھی بتائی؟ ارے میں جس دین کا ماننے والا ہوں میرا دین اتنا پاکیزہ ہے. اللہ اللہ، اس سے پہلے کہ کفر کی طاغوتی طاقتیں اوپر آ جائیں، اس سے بدترین حالت ہو، ہمیں سارے لوگوں کو مسلمان کرنا ہے. یہ ہمارا ٹارگٹ ہے. آپ کا مقصد ہے، آپ کا اور میرا مقصد ہے کہ ہم اسلام کی صحیح تصویر انہیں پیش کریں. آج تک لوگ اسلام کی اس تصویر کو جانتے ہیں جو میڈیا نے پیش کیا. میڈیا نے پیش کیا. کسی نے سوال کیا کہ ارے دلی کے 3 طلبہ جو کسی پارک میں بیٹھے تھے زبردستی لے گئے، بولا کہ یہ نعرہ لگاؤ وہ نعرہ لگاؤ، مارا توڑا گیا. کسی نے پوچھا کامنٹ میں کیا یہی اچھا دن ہے؟ کہا کہ ہاں اچھے دن ضرور ہیں لیکن بنگلہ دیشیوں کے لیے نہیں، وہ تو یہاں کے لوگوں کے لیے. تو مطلب یہ تھا کہ یہ سارے مسلمان جن کی شہریت بھی مشکوک ہے، معلوم یہ ہوتا ہے کہ ہم اپنے دین کی حفاظت کریں. آپ اپنے دین کی حفاظت نہ کریں گے، میں اپنے دین کی حفاظت نہیں کروں گا، تو اس دین کی حفاظت کون کرے گا؟ کہاں سے آئیں گے محافظ؟ کہا کہ 11 ملین آدمی ایک آدمی سے مسلمان ہوتے ہیں. اور پھر انہوں نے کہا کہ 29 ایئرس 29 سال انہوں نے دعوے کے کام انجام دیے. کویت کے آدمی ہیں عبد الرحمن السمیت، جانتے ہیں. کہا کہ 20 پر 9 سال داعی بنے رہے افریقہ کی اس تپتی صحرا میں. یہ کہا 5700 مسجدیں بنائیں، 5700 مسجدیں ایک آدمی نے بنایا. 1500 یتیموں کی اسپانسرشپ لی اور 9500 کنویں انہوں نے کھودے، بورویل ڈالے، کنویں کھودے. اور پھر کہا 860 مدرسے انہوں نے بنائے، 204 اسلامک سینٹر بنائے. ایک آدمی کی بات، انتقال ہو چکا، اللہ تعالیٰ مغفرت کرے. عبد الرحمن السمیت کہا کہ اتنی سارے انہوں نے کام کی، 4 یونیورسٹیاں انہوں نے بنائی. اللہ تعالیٰ ایک آدمی سے بھی جب کام لیتا ہے تو اتنے سارے کام لیتا ہے. آپ بھی وہ ایک آدمی ہیں، اسی لیے ایک آدمی کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کہا ان ابراہیم کان امہ قانتا للہ حنیفا. ابراہیم بھلے اکیلے تھے لیکن وہ ایک امت تھے. آپ بھی ہمت کیجیے، اللہ تعالیٰ سے دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ نے جو امکانیات آپ کو دی ہیں، جو پاسبلٹیز آپ کو دیا ہیں، جو امکانیات دیا ہیں، اس کے تعلق سے ہم اس دین کی خدمت کریں گے. کچھ باتیں ہمارے ساتھ ہیں، انشاءاللہ اگلے خطبوں میں ہمارے ساتھ آئیں گی. اور پھر ایک بار ہمیں سوچیں کہ یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے دین کی خدمت کی. میں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک امتی ہوں، اللہ تعالیٰ کی دین کا ماننے والا ہوں. مجھے بھی اللہ تعالیٰ نے امکانیات دی ہیں، اللہ نے دولت دی ہے، اللہ نے وقت دیا ہے. میں اللہ تعالیٰ کے لیے کیا کر رہا ہوں؟ ایک سوچنے کی بات ہے. میں سوچوں اور آپ سوچیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جتنے موجود ہیں اللہ تعالیٰ تمام کو اپنے دین کا داعی بنائے. اللہ تعالیٰ ہمیں اتنی دولت دے کہ ہم اللہ کی زمین پر اللہ تعالیٰ کی دین کو غالب کر سکیں، اللہ تعالیٰ کی دین کی خدمت کر سکیں، صحیح عقیدے کو رائج کر سکیں، صحیح اسلام لوگوں تک پہنچا سکیں. اللہ تعالیٰ ہم میں سے جو بیمار ہیں اللہ تعالیٰ انہیں شفاء عاجلہ عطا فرمائے، شفاء کلی عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم تمام کے مرحومین کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے، ان کی قبروں کو نور سے بھر دے. یا اللہ ہم میں جو پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما. یا اللہ دنیا کے کونے کونے میں جو مسلمان پریشان ہیں یا اللہ ان کی پریشانیوں کو دور فرما. یا اللہ تو ان کا رکھوالا بن جا. اے اللہ دنیا میں جو مسلمان بیار و مددگار ہیں، پریشان ہیں، یا اللہ تو ان کا ناصر مدد کرنے والا بن جا. اے اللہ تمام مسلمانوں کی عزت، آبرو، عصمت، عفت کی حفاظت فرما. آمین. صدق اللہ العلی العظیم ونفعنی وإياكم بالآیات والذکر الحکیم. انہ تعالی جواد ملک کریم بر رؤوف رحیم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. فإن خير الأمور عوازمها وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار.
فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى وأولى وعز وجل وأتم وأهم وأكبر